نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حسب وعدہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو خواب میں ڈرنا یا خواب میں گلے کا دب جانا یا گٹ جانا جس کو طبی زبان میں مقبوس کہا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آخر میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا علاج جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں دوسرے پارٹ میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو میں نے پچھلی ویڈیو پارٹ 1 آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس کا پارٹ 2 آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، جو کہ اس کے علاج کے متعلق ہے۔ اس کی تشخیص، سب سے پہلے اس مرض کی تشخیص کیسے کرنی ہے۔ مادہ کے لحاظ سے تشخیص کی جاتی ہے، چنانچہ اگر یہ مرض غلبہ خون سے ہو تو اس کی مخصوص علامات مثلاً خواب میں عموماً سرخ چیزوں کا نظر آنا اور چہرہ اور آنکھوں کی زردی وغیرہ پائی جائیں گی۔ بلغمی میں جسمانی سستی، حواس کی کندی، منہ اور ناک سے پانی کا بکثرت بہنا اور خواب میں زیادہ تر سفید چیزوں کا نظر آنا۔ غلبہ بلغم کی مخصوص علامات اور سداوی میں نیند کی کمی، فکر اور وہم، آنکھوں کی سیاہی اور خواب میں سیاہ چیزوں کا نظر آنا وغیرہ غلبہ صدا کی خاص علامات پائی جاتی ہیں۔ خارجی سردی کی صورت میں خارجی سردی کا لگنا، ضعف دماغ اور سوء ہضم کی شکایات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ معدے میں ہاضمے کی خرابی۔ ناظرین اس مرض کا کوئی انجام اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ مستقل مزاجی کے ساتھ علاج کرنے سے اکثر مریض اچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مرگی، سکتہ، مانیہ، جس میں آدمی بڑا غضبناک ہوتا ہے، مانیہ اس مرض کو کہا جاتا ہے، فالج یا سرخ بخار، ہما بخار اور نمونیا کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے بعد جو میں نے امراض بتائے ہیں رونما ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی اس مرض کی تشخیص، یہ جس میں اگر سداوی کی وجہ سے ہے یا سفرا کی وجہ سے ہے یا بلغمی کی وجہ سے ہے، یہ تمام چاروں علامات کی میں نے تشخیص آپ کو بتا دی ہے۔ آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ سب سے پہلے تو مریض کو غم و فکر سے آزاد رکھیں۔ ہوادار جگہوں میں دائیں پہلو کے بل سلایا کریں، یعنی کہ اس کو دائیں کروٹ، مریض کو یہ آپ اس کو نصیحت کریں کہ آپ نے دائیں کروٹ ہی لیٹنا ہے۔ ناظرین مریض کو قبض نہ ہونے دیں۔ اس کو اگر قبض ہے تو قبض کا ازالہ کریں، اگر بد ہضمی ہے تو بد ہضمی کا ازالہ کریں۔ شام کا کھانا سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے اس کو کھلا دیں، اور اس کے 3-4 گھنٹے بعد، یعنی کہ کھانا کھانے کے 4 گھنٹے 3 گھنٹے سے پہلے تو سونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر 4 گھنٹے گزر جائیں تو اس کے لیے بہتر ہے۔ غذا جو ہضم ہو جائے وہ مریض کو دیں، اور جو مزیدار ہو، جس کو وہ مریض پسند کرتا ہو، یعنی کہ جس کو لطیف غذا کہا جاتا ہے، وہ کھانے کو دیں۔ وہ غذا جو گیس پیدا کرتی ہے، پیٹ میں نفاخ پیدا کرتی ہیں، اس سے بالکل ہی مریض کو پرہیز کرائیں، اور کھانے کے درمیان پانی پینے سے بھی منع کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ویسے بھی سنت ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، جتنی بھی پیاس ہو، 2 گلاس کی، 3 گلاس کی، 1 گلاس کی، آدھے گلاس کی، وہ کھانے سے پہلے پی لیں، اور کھانے کے دوران بھی نہ پئیں اور کھانے کے بعد بھی نہ پئیں۔ کھانے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد پانی پی سکتے ہیں۔ ٹانگوں کی مالش کرائیں اور دماغ کی تقویت کریں، اس کے ساتھ ہی مادہ مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق نزج و تنقیہ کریں، یعنی کہ اس کے جو فضلات ہیں وہ خارج کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اس کی اب میں جو آپ کی جو دموی ہے یا سداوی ہے اس لحاظ سے میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر
یہ مرض دموی ہے، تو اس میں کیفال، اکحل، اس کے علاوہ یعنی کہ یہ ہفتے اندام کی فسد کھلوائیں اور پنڈلیوں پر سینگنیاں اور پچھنے لگوائیں، غذا کم دیں اور فواقہ یا حلیلہ سے مسل دیں، یعنی کہ اس کو جلاب دیں تاکہ اس کے جو فضلات ہیں وہ خارج ہو جائیں۔ یا یہ نسخہ آپ انا 5 دانہ، گل بنفشہ 1 ماشا 7 ماشا، ملٹھی 5 ماشا، گل سرخ 1 ماشا، شاترا 7 ماشا، مویز منقع اس کو کہا جاتا ہے جو موٹے انگور ہے اس سے دانہ نکلا ہوا، 9 دانہ، گل نیلوفر 7 ماشا، گوزبان 5 ماشا، افتی مون 5 ماشا، بیہ کاسنی یعنی کہ کاسنی کی جڑ 7 ماشا، سنا مکی 7 ماشا، رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح جوش دے کر مغز فلوس خیار شمبر 3 تولہ، گل کاند 3 تولہ اس میں حل کر کے روغن بادام 6 ماشا کا اضافہ کر کے پلا دے۔ اس کے بعد شیرہ اناب اور ارک شاترا سے تبرید کریں، سر پر روغن گل اور سرکہ لگائیں۔ یہ تو ناظرین تھا دموی کی وجہ سے۔ آگے ہے اگر بلغمی کی وجہ سے ہے تو اس کا علاج یہ ہے، بادیان 7 ماشا، گل سرخ 7 ماشا، مستگی 7 ماشا اور گل کان 7 ماشا سے نفس کرنے کے بعد حب ایارت 7 ماشا سے تنکیہ کریں، اور اس کے بعد الطریف الصغیر یا جوارش کمونی دونوں میں سے 9 ماشا وغیرہ کا استعمال کرائیں۔ اگر یہ مرض سداوی کی وجہ سے ہے تو اس کا نسخہ حب افتیمون یا حب لاجورد سے تنکیہ کریں، ان دونوں کسی وجہ سے اس کے فضلات خارج کریں، اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو مال جبن پلائیں یا الطریف الشاترا 6 ماشا، ہمراہ ارک استخدوس پلا دیا کریں۔ تقویت دماغ کے لیے خمیرہ گوزبان امبری 7 ماشا کا استعمال کرائیں۔ شام کو خمیرہ بریشم حکیم ارشد والا 5 ماشا، ارک گوزبان، ارک بادیان دونوں 6 تولہ مریض کو پلائیں۔ رات کو سوتے وقت مربع حلیلہ 1 عدد ورق نکرہ میں لپیٹ کر ارک منڈی 10 تولہ کے ہمراہ استعمال کرائیں۔ ناظرین، یہ آج جو میں آپ کو ایک مجون بتا رہا ہوں یہ اس مرض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ خلیلہ، بلیلہ، آملہ، اصل السوز ہر ایک 1 ماشا، مستگی، دارچینی ہر ایک 3 ماشا، تربت 7 ماشا، زنجبیل 14 ماشا، گل سرخ 5 ماشا، سب دعاؤں کو کوٹ چھان کر 3 گنا شہد خالص میں بخوبی ملا کر رکھ لیں، 10 ماشا روزانہ استعمال کرائیں۔ ناظرین، یہ تھی ترتیب وار اس مرض کا علاج۔ تو یہ کیونکہ مرض بہت زیادہ ہے اور ہر گھر میں ایک آدھے آدمی کو ضرور ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے گھر میں جن بھوتوں کا سایہ ہے، لیکن کوئی جن بھوت نہیں ہوتے۔ اصل میں زیادہ تر یہ مرض معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی اپنے معدے کو درست کر لے یا ضعف دماغ کی وجہ سے یعنی کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جب آدمی کھانا کھا کر فوراً لیٹ جاتا ہے تو وہ ہضم بھی نہیں ہوتا اور اس کے بخارات جو ہے وہ دماغ کی طرف صعود کرتے ہیں، چڑھتے ہیں اور اس کو مختلف ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ یہ اصل میں اس مرض کا سبب ہے۔ تو کیونکہ معدے کے امراض آج کل بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ مرض بھی بہت ترقی کرتا جا رہا ہے۔
تو اگر آپ میدے کا تنقیہ کر لیں، میدے کی اصلاح کر لیں، میدے کو درست کر لیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو نسخے بتائے ہیں بالترتیب، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مرض ہے دموی ہے، بلغمی ہے، سداوی ہے، کہ کون سا ہے، اس کا تنقیہ کرے۔ اس کو میں نے ترتیب اگر بلغمی ہے تو اس کا علیحدہ تنقیہ، اس کے فضلات خارج کرنے کے علیحدہ نسخہ ہے، سداوی ہے تو اس کا فضلات خارج کرنے کے علیحدہ نسخے ہیں، اگر دموی ہے تو اس کے فضلات خارج کرنے کے علیحدہ نسخے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یقیناً میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرا چینل حکیم خالد گھرکوکین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔